سورۃ بلد کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیہِ أَحَدٌ، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی قابو نہیں ہے، کسی کی کوئی دسترس نہیں ہے۔ یقول، اور وہ یہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بہت سارا مال جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 میں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر چیز سے آزاد سمجھتا ہے، تو یہ جملے ہم آج اپنے معاشرے میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ جملے جو ہیں کچھ زیادہ بے ادب اور گستاخ ہو جائیں تو دین کے بارے میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی موت سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں قبر سے ڈر نہیں لگتا، دین کیا کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے نظریات ہیں۔ جب انسان اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سرکشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس اپنی طاقت ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ بہت غور طلب ہیں کہ یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، کہنے میں نے بہت سارا مال جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ اب خرچ کرنے کے لیے اور بہت سارے الفاظ بھی ہیں، مگر یہاں پہ اہلکت کا مطلب آیا ہے کہ وہ مال جو کہ ریا دکھاوے کے لیے یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے، دراصل میں وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر بعض مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی جو ہے وہ حج کی رسومات کے ساتھ ہے، کیونکہ حج کے موسم میں تمام قبائل جو ہیں وہ مکہ شریف میں آیا کرتے تھے اور بہت قیمتی چڑھاوے جو ہیں وہ بیت اللہ میں چڑھایا کرتے تھے۔ اس میں سونے چاندی کے ایون جانور بھی ہوتے تھے اور مختلف قسم کے زیورات بھی ہوتے تھے جو کہ مکہ والوں کے لیے بڑی مالی وسعت کا ذریعہ تھے۔ پھر اس کے بعد اتنے لوگوں کا وہاں پر آنا تو اس شہر کی تجارت جو ہے وہ بڑے عروج پر چلی جایا کرتی تھی، اور پھر گوشت کا تقسیم ہونا یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ جیسے کہ بعض جگہ آتا ہے کہ وہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے اور پھر اس کے گوشت کے اوپر جوا کھیلا کرتے تھے، جو جیتا کرتا تھا اور وہ سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اب گویا کہ غریبوں میں تقسیم تو ہو رہا ہے مگر کیا کس انداز میں جا رہا ہے؟ جوے کے انداز میں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنے جانور جو ہیں ذبح کیے، اتنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، ایک دوسرے کو اپنی سخاوت کا روب جھاڑنے کے لیے۔ یہی بات ابو جہل نے بھی کہی تھی کہ ہم نے ہر معاملے میں بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس طرح کی سخاوت وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جس طرح کے کھانے وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں ہم بھی کھلاتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ان کے خاندان میں جو ہے نبی پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ صرف یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اس بات کے اوپر ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا ہم حج کی رسومات میں ان کی جو ساری عبادات کا محور دیکھتے تھے وہ مال، پیسہ، معیشت اور پھر ریا دکھاوا ہوتا تھا۔ یہاں پہ بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہم ان کو تو بڑے برے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیا آج کا مسلمان بھی ایسا ہی نہیں کرتا ہے؟ دین کے نام پہ ریا دکھاوا نہیں کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کے نام پہ جو راشن تقسیم کیے جاتے ہیں تصویریں کھینچ کھینچ کے، کیا وہ ریا دکھاوا نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر بڑی اہم بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نفسیات میں شاید یہ بات شامل ہے کہ وہ ایسی رسومات ڈھونڈتا ہے، ایسے فنکشن ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ دکھا سکے۔ لہٰذا قریش مکہ نے تو گویا کہ حج کو ہی ایک قسم کا فنکشن یا جشن جو ہے وہ بنا دیا تھا، اور یہ معاملہ صرف قریش مکہ ہی نہیں کیا بلکہ آج کا مسلمان بھی یہی کرتا ہے۔ ہماری مذہبی رسومات ہو، ہم نے اس میں پیسے کو اتنا انوالو کر دیا ہے کہ وہ عبادت کم لگتی ہیں، ریا دکھاوا زیادہ لگتے ہیں، اور وہ طبقہ جن کا مذہبی رسومات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم نے خود سے اتنی فنکشن یا رسومات بنا لی ہیں کہ جہاں ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنا آپ دکھا سکیں، چاہے وہ نیو ایئر ہو، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے وہ بسنت کا موقع ہو، یا پھر وہ شادی کی تقریبات ہوں۔ ہماری مزاج میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ یہ وہ مقام ہوتے ہیں یا فنکشنز ہوتے ہیں جس میں ہم نے اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم ان مواقع میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بلکہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شادی کا موقع ہے، اس میں تو یہ سب کچھ چل جاتا ہے، اور پھر ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ پورا ایک دکھاوے کا منظر ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں گاڑی، پیسہ، مکان، اپنا لباس، اپنے موبائل، ہر چیز کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نمائش کی جاتی ہے اور دکھاوا کیا جاتا ہے۔ تو اس دور کا کافر جو ہے وہ حج کی رسومات پہ یہ سارا معاملہ کیا کرتا تھا، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی رسموں کے اوپر یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مال تمہارا کہاں جاتا ہے؟ اہلکتو، یہ تو ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان مواقع پہ تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے کہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ سارا تمہیں ہلاکت میں بھی ڈال رہا ہے اور خود بھی ہلاکت میں جا رہا ہے۔
تو جو مال پیسہ ہم لوگوں نے اتنی مشقت اور محنت سے کمایا ہوتا ہے، کوئی اس کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو لفظ لبدہ آیا ہے، یہ لفظ لبدہ سے بنا ہے، اور لبدہ کا مطلب ہوتا ہے تہہ جمائے ہوئے بال۔ جیسے آج کل ہم بالوں کا سٹائل بنانے کے لیے جیل لگاتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت کو جو ہے وہ لبدہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، عورتیں تب بھی ایسا کیا کرتی تھیں، لہذا یہ جیل کوئی آج کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ پرانے دور میں بھی جو ہے بالوں کے ساتھ یہ ساری کرامات کی جاتی تھیں۔ اب اس کا کیا معنی بنتا ہے مال کے ساتھ؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے بال جو ہوتے ہیں وہ تہہ بتہ آپس میں جم جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، اسی طریقے سے مال کے اوپر مال کا جمع ہونا، سکے کے اوپر سکے کا ہونا۔ اس کی بہترین مثال جو آج کل ہمارے دور میں ملتی ہے وہ پیسوں کی دتھی کا ہونا، جسے ہم دتھی کہتے ہیں کہ پیسوں کی یہ دتھی ہے، تو اس میں جو ہوتا ہے کہ نوٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن نظریہ کیا دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا مال جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس نوٹوں کی دتھیاں موجود ہیں، بریف کیس موجود ہیں، ہمارے بینک کے لاکر جو ہیں وہ پیسوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اس مال کا دعویٰ جو ہے وہ انسان کرتا ہے، لہذا جب وہ جمع کرتا ہے تو پھر اس کو دکھائے گا بھی صحیح۔ عرب لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ شراب پینے کے بعد بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے، اور پھر اس خرچ کرنے کے اوپر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں رویے وہی ہیں، صرف تھوڑے سے حالات بدلے ہیں، رویے ہمارے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میوزک پارٹیز ہوتی ہیں اور جو ہمارے فلمی فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں کتنے لوگ، ہمیں آج بھی یہ منظر نظر آتا ہے کہ شراب پی ہوئی ہوتی ہے اور پیسے پہ پیسہ جو ہے وہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ بارات میں لوگ کس طرح سے پیسوں کے اوپر پیسہ جو ہے وہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو لبدہ کے اندر یہ سارا جو ہے ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ انسان نوٹوں کی دتھیاں جو ہے وہ پھینکتا ہے، اپنا پیسہ دکھاتا ہے، لوگوں کو نمائش کرتا ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے یہ رویے، اس کے یہ فنکشن، اس کی یہ رسومات، یہ سارے منظر جو ہیں وہ کہیں کیچ کیے جا رہے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی تھیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے تھے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار جو ہے بصارت کا اور سماعت کا بہت تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت لینے کے یہ دو بہت بڑے ذرائع ہیں۔ یا انسان دیکھ کے کسی چیز کو اس کا علم حاصل کرتا ہے، یا پھر انسان سن کے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا علم حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہدایت لینے کے لیے جو دو بڑی صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، ان میں ایک آنکھیں ہیں اور ایک زبان ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لسان لفظ جو ہے یہ ملسن سے بنا ہے، اور ملسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دینا۔ اہل عرب اس لفظ کو تب استعمال کرتے ہیں جب انہوں نے کسی شیر کا شکار کرنا ہوتا ہے یا اس کو قتل کرنا ہوتا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے کہیں پہ گوشت رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس گوشت والی جگہ پہ آتا ہے تو اس کے اوپر یا تو کوئی چٹان یا پتھر یا کوئی ایسی چیز رکھ دی جاتی ہے جس کو اس کے اوپر گرا کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب یہ گویا کہ شکار کرنا ہے، کہ کسی کو دھوکہ دے کے اس کا شکار کرنا، تو اس کیفیت کو جو ہے وہ ملسن کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا لسان کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ انسان کی زبان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے اور کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مرد کو قتل کرنے کے لیے عورت کی زبان جو ہے وہ گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ گھوڑے کی ڈاک سے مراد جو اس کے پاؤں کے اوپر لوہا چڑھا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ گھوڑا کسی کے سینے کے اوپر مار دے تو اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ایسی سخت جو زبان ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے۔ اور جو اگر اس کو پازیٹیو میں یوز کیا جائے تو عرب میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، کہ جس انسان کی زبان جتنی خوبصورت ہوتی ہے لوگ اس کے اتنے ہی زیادہ غلام بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو زندہ بھی کر سکتی ہے اور کسی کو مار بھی دیتی ہے، اس لیے اس کو ملسن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ چاہے تو کسی کو قرآن سنا کے اس کی زندگی کو زندہ کر دے، اس کے دل کو زندہ کر دے، اور چاہے تو اسی زبان سے کفر اور شرک اور گناہ کے کام کر کے خود بھی اور کسی کو بھی جو ہے وہ جہنم میں دھکیل دے۔ اسے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے ہدینا ہدایت سے ہے، نجدین کا لفظ جو آیا ہے یہ نجد سے ہے۔ نجد کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ،
کسی بھی اونچی جگہ کو نجد کہا جاتا ہے۔ ماں کی چھاتیوں کو بھی جو ہے وہ نجد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام جسم سے تھوڑی اونچی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے نجد جو ہے وہ دو راستے جو نیکی اور بدی کے ہیں ان کو بھی نجدین کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کا ایک معنی تو یہ بتاتے ہیں کہ ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو اللہ پاک نے پیچھے بیان کیا کہ عینین، دوسرا ذریعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لسان ہے، اور جہاں پہ تیسرے ذریعے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ لہذا جس انسان کی فطرت زندہ ہے اور پھر وہ باہر کے ان دو ذرائع کو بھی استعمال کرتا ہے، دنیا پہ غور و فکر کرتا ہے، آیات قرآنی میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ اسے کامل ہدایت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک قول مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ نجد چونکہ اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر چڑھنا عموماً مشکل ہوتا ہے، اور جو انسان اوپر چڑھتا جاتا ہے تو وہ تھکتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جو انسان آگے جاتا ہے، اپنی زندگی کی چڑھائی کو چڑھتا جاتا ہے، تو گویا کہ انسان تھکتا جاتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو تازگی، فریشنس، طاقت ہمارے پاس جوانی میں ہوتی ہے وہ آنے والے وقت میں نہیں ہوتی، گویا کہ ہم اپنی زندگی کی گھاٹی کو چڑھتے ہوئے جو ہے وہ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام جو فرماتے ہیں چاہے وہ زندگی کی گھاٹی ہے یا وہ ہدایت کی گھاٹی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو خیر اور شر دونوں کا راستہ بتا دیا ہے۔ لہٰذا اس صورت مبارکہ کے مطابق انسان کو جو ہدایت کی صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اور پھر اس کی جو فطری صلاحیت ہے، جو اس کو استعمال کر کے چاہے تو خیر کا راستہ استعمال کرے، چاہے تو وہ شر کے راستے کی طرف چلا جائے۔